اس کے پاس آتا ہے عزیزوں الضبع کی بات. الضبع. اچھا الضبع کس کو بولتے ہیں؟ الضبع کس کو بولتے ہیں؟ الضبع اردو میں مجھے نہیں معلوم اس کو کیا بولتے ہیں، میں اس کا شکل آپ کو دکھاتا ہوں. ملاحظہ فرمائی یہ ہے ضبع، انگلش میں اس کو ہائینہ بولتے ہیں. الضبع بہت بدصورت، بہت ہی خبیث جانور. یہ ضبع یہ ہے، یہ جو نا ضبع، یہ ضبع اردو میں کیا بولتے ہیں ابھی جو ہیں لوگ کامنٹ میں ڈال دیں گے. اچھا تو آپ نے دیکھا ہائینہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لگڑ بگر. لگڑ بگر وہی جو ہم ہائینہ ہی کہیں گے بھائی، ہم ہائینہ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے کتاب تفسیر الشافعی، شافعی صاحب کی قرآن کی تفسیر. سبحان اللہ کیسے لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. چاپ دار التدمریہ سن 2006 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 820 میں عقل الضبع، عقل الضبع ہائینہ کا گوشت، ہائینہ، ٹھیک ہے نا. ولوح قال الشافعی، شافعی صاحب نے فرمایا ولحوم الضباع تباع عندنا بمکہ بین الصفا والمروہ. تو لا الہ، کہتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان وہاں پہ بازار میں جائیے، قصابیاں ہیں، قصاب کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ میٹ مارکیٹ ہے، وہاں پہ کیا گوشت ملے گا؟ سب جو گوشت ملے گا ہائینہ کی، ہائینہ کا گوشت. لا احفظ عن احد من اصحابنا خلافا فی احلالها. ہاں کہتا ہے سب تابعین صحابہ اس مسئلے میں متفق قول ہے. میں کسی سے کوئی، شافعی جو تھا قریب العہد تھا صحابہ کے دور سے، یعنی اس زمانے قریب تھا شافعی، یہ تو بخاری کے زمانے کا نہیں ہے، تو دوسرے صدی کا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے تابعین وغیرہ سے ملاقات ہوئی ہے، صحابہ سے تو نہیں، تابعین سے ملاقات ہوئی ہے. تو کسی میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اسلام کتنا بگڑ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد، کہ مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان مارکیٹ میں کیا بکتا ہے؟ ہائینہ کا گوشت. یہ کتاب ہے عزیزوں، کتاب تفسیر ہے قرطبی، الجامع لاحکام القرآن المجید تفسیر القرطبی، چھاپ ہے دار الفکر بیروت سنہ 2008. صحیح ہے. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 75 میں وروی عن سعد بن ابی وقاص، سعد بن وقاص، سعد بن مالک، عمر بن سعد کا جو باب ہے، ٹھیک ہے نا، عشرہ مبشرہ، عشرہ منتشرہ، اس سے کیا مروی ہے؟ اس سے مروی ہے انہ کان یاکل الضباع، اس سے مروی ہے کہ وہ بڑے زور سے کھاتا تھا. کیا کہتا تھا؟ ہائینہ کا گوشت. ہائینہ کا گوشت اس کا تو کام ہی یہی تھا. اب وہ سالن بناتا تھا، شوربہ بناتا تھا، لے جائیں. اچھا المصنف لابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ الجزء الخامس، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 1429 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 536 میں باب فی اکل الضبع، ہائینہ کھانے کا باب. ہائینہ. اچھا اخبرنی نافع نے کہا کہ کسی نے مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر سے کہا ان سعد یاکل الضباع، سعد بن وقاص کیا کہتے ہیں؟ سعد بن وقاص کہتے ہیں وہ ہائینہ کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کتے کا گوشت کھاتے ہیں. کتا سے بھی تو قبیح تر ہے نا، ہائینہ تو کتا سے بھی قبیح تر، وہ کہتے ہیں. فلم ينکر ذلک، اس نے کہا، اس نے کوئی برا بلا نہیں کہا، اس نے کوئی منع نہیں کیا یہ حرام ہے، مکروہ ہے، کچھ بھی نہیں کہا اس نے، یعنی اس نے برا نہیں کہا اس بات. اس کے بعد کئی ایک روایات یہاں پہ اگلے صفحے میں انہوں نے نقل کیا اس باب میں. ملاحظہ فرمائیے عطا سے روایت کی لا بأس بأکلھا وہی قال ہی صید، بھلے اس نے کہا کہ یہ تو شکار ہے بھائی، شکار لوگ شکار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنی شکار کو کھانے کا حق ہے. اس کے بعد روایت کیا بھائی ابو ہریرہ سے، ہم نے ابو ہریرہ سے پوچھا سألت ابا ہریرہ عن الضبع، ہاں سب میں نے پوچھا کہ اس کا کیا کھانا چاہیے، ہاں کھانا چاہیے ہائینہ. ابو ہریرہ نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا
نعجت من الغنم، نعجت من الغنم، یہ تو لیمب ہے، لیمب، لیمب کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ یہ تو لیمب ہے، لیمب کا ہائینہ کیا، لیمب بولو، یہ ہائینہ لیمب ہے، اتنا گوشت اس کا خوشگوار ہے، کہنا چاہیے۔ یہ کتاب ہے سنن الترمذی، جلد نمبر 4، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر کی ہے، ازہر میں چھپی ہے یہ کتاب، شاید جلد نمبر 4 جیسے ہم نے عرض کیا، سنہ 1962 میں چھپی ہے یہ کتاب۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر کتاب الاطعمہ ما جاء فی حقل الذبع، ما جاء فی حقل الذبع، حدیث نمبر 1791۔ اچھا، ہائینہ کھانے کا حکم۔ ابھی عمار کہتا ہے میں نے جابر سے پوچھا الذبع ہی صید ہی، کیا ہائینہ جو ہے شکار ہے، یعنی کھانا چاہیے؟ قال نعم، قلت آکلها، آکلها، میں کھا لوں اس کو، ہائینہ کو؟ اس نے فرمایا نعم، اس نے کہا کھا لو۔ قال قلت اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہائینہ کھانا چاہیے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ وذهب بعض اہل العلم الى هذا ولم يروي باكل الذباء بأسا، بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہی حدیث صحیح یہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہائینہ کھانے میں کوئی منع نہیں ہے، وهو قول احمد و اسحاق، اور احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے، اسحاق ابن راہوی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ وروي عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث فی کراہیت اکل الذبع ولیس اسناده بالقوی، ایک حدیث بھی ہے کہ اس میں کراہت کا حکم ہے، یعنی ہائینہ کھانا کیا ہے، مکروہ ہے، ہائینہ کھانا مکروہ ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، بس حدیث جو صحیح ہے اس میں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب صحیح ہے سنن الترمذی، تالیف الالبانی، المجلد الثانی، چھاپ مکتبۃ المعارف الریاض میں، البانی صاحب کی جو تحقیق ہے کتاب سنن ترمذی میں، اس کی چھاپ سنہ 2000 میں یہ کتاب ریاض میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 295، حدیث نمبر 1791، وہی حدیث جو ابھی ہم نے سنایا نا، البانی بھی کہتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے بھائی، ہائینہ کو کھانا جائز۔ یہ کتاب ہے عزیزو شرح فتح القدیر، تالیف ابن حمام السکندری، کمال ابن حمام جو ہے وہ کیا ہے؟ کمال ابن حمام احناف کے بہت بڑے، ماتریدیہ کے بہت بڑے مجتہد عالم دین اور بہت بڑے متکلم بھی ہیں، ان کی فتح القدیر۔ اچھا، اسی میں فتح القدیر کے اختتام میں اس کو مصنف نے ختم نہیں کیا، پر اس کو دوسرے علماء نے پورا کامل کیا تاکہ فقہ کا دورہ کامل ہو۔ نتائج الافکار وہی تکملۃ شرح فتح القدیر، یہ شرح فتح القدیر کا تکملہ ہے، ابن حمام حنفی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت میں چھپی ہے سنہ 1424، جو 2002 بنتے ہیں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 511 میں یہ حنفیوں کی صفحہ کے مطابق فرمایا وَيُكْرَهُ أَكْلُ الذَّبُعِ، ہائینہ کھانا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہائینہ کھانا ہمارے نزدیک مکروہ ہے، وَالذَّبِّ، چپکلی کھانا مکروہ ہے، وَالسَّلْحَفَاتِ، وَالسَّلْحَفَات کس کو بولتے ہیں؟ مینڈک، مینڈک بھی کھانا کھا سکتے ہیں، بھوک لگی مینڈک کھا لو بھائی بیٹے، مینڈک کا کیا بنائیں گے یہ لوگ پتہ نہیں، پکوڑے بنا سکتے ہیں۔ یہ والزنبوری، اور جو بیز ہوتے ہیں نا، بیز اس کو اردو میں بھول گیا اس کو کیا بولتے ہیں، والحشرات، اور سب قسم کے حشر ہیں، جو بھی لائس ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں بھائی، کھاتے رہو، یہ سب جائز۔ یہ لیکن مکروہ ہے، لیکن کھانا جائز۔